بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے سفر کے دوران راستے میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوستو، میرے ہاتھ میں اردو کا ایک اخبار تھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے مسکراتے ہوئے وہ اخبار مانگا۔ میں نے کہا، معاف کیجیے، میرے پاس اردو کا اخبار ہے۔ میری جواب پر اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتا ہوں۔ شاید مجھے لگا یہ نوجوان مسلمان ہے، کیونکہ بہت سارے مسلم تھوڑا بہت اردو پڑھنا جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اس نوجوان سے کچھ اور پوچھتا، اس نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ میری ایک گرل فرینڈ مسلمان ہے اور اس نے ہی مجھے اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے۔ دوستو، مجھے اس کی بات پر زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنے من میں اس سے اور بھی زیادہ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا آپ ہندو ہیں؟ میرے سوال پر وہ تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، میں خاندانی طور پر ہندو ہوں اور نظریاتی طور پر ناستک ہوں، مگر اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا آپ کی گرل فرینڈ کا حکم ہے؟ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اس نے مجھ سے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاں، مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ شاید وہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت کم جانتی ہیں، اس لیے جتنا جانتی ہے مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان خود ہی تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بتایا وہ یوپی کے کانپور کا رہنے والا ہے اور اپنے کسی دوست کی شادی میں باہر آیا ہوا ہے۔ وہ نوجوان بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں بہت سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے بتایا وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن اس خوف سے وہ اپنی خواہش ظاہر نہیں کرتا کہ اس کے گھر والے اور سماج والے اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس نے بتایا اتر پردیش کا ماحول بہت تیزی سے بدل رہا ہے، ہندو تنظیموں کا اثر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نئی حکومت بننے کے بعد سے ہی ہندو تنظیموں، خاص طور سے بجرنگ دل، ہندو یووا واہنی کی کام کرنے کے طریقوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اس نوجوان نے آگے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان عورتیں اور لڑکیوں کو مذہب اسلام سے دور کرنا، اور اس کے لیے ان تنظیموں نے بہت ہی مضبوط عمل تیار کیا ہے، جیسے شادی شدہ عورتوں کو طلاق دینا، گھریلو ظلم اور آزادی کے نام پر برگلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان عورتوں کو پیسے دے کر، نقاب پہنا کر اسلام کے خلاف بیان ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر سینڈ کیے جا رہے ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکیوں کو برگلانے کے لیے بہت ہی خطرناک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں خاص طور سے اردو زبان سکھائی جاتی ہے، جس سے وہ بہت جلد ہندو لڑکی مسلم لڑکیوں کو اپنی طرف امپریس کر لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ آگے اس نوجوان نے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی جانب سے ایک مسلمان لڑکی کو گمراہ کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ 6 مہینے اور 1 سال کے اندر اس لڑکی کو اس حالت میں چھوڑنا ہے کہ یعنی وہ لڑکی خودکشی کر لے یا پھر سماج میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نوجوان کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے حوصلے کو اور مضبوط کیا اور مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ 2 لاکھ روپے کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ دوستو، میرے اس سوال پر وہ نوجوان اپنا سر جھکا کر بڑی سنجیدگی اور مایوسی سے بولا، بھائی جان، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے ہندو کرے یا مسلمان یا کسی اور مذہب کا انسان کرے۔ اوپر والا ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔
اس نوجوان کی منزل آ چکی تھی اور وہ آداب سلام مصافحہ کر کے بے بسی نیچے اتر گیا۔ وہ میرے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنا سر جھکائے یہی سوچتا رہا، کیا ہمارے پاس بھی ان سارے عمل کو ناکام کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا ہماری بہنوں کے پاس ایمانی طاقت ہے جس سے وہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں؟ کیا مسلم لڑکیوں کی تربیت کا ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام ہے کہ کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے؟ دوستو، مجھے نہیں معلوم جس نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اس کی باتوں میں کتنی سچائی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی منصوبہ کے تحت کام کر رہا ہو، لیکن اس کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ گھر سے باہر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ دوستو، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا اور سب سے زیادہ اسلامی خواتین کو اسلام کے بارے میں بتانا ہوگا تاکہ وہ اچھے سے اسلام کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اسلام کے بارے میں انہیں فل جانکاری ہو سکے۔ اللہ حافظ۔